اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہاں سے دوبارہ ایک حافظ بچہ جو ہے اپنا حفظ مکمل کر کے نکل رہا ہے، تو اسی عنوان پہ جو ہے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ زمانہ جو ہے یہ اشد فتنے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ہر فرقہ والا اپنی فرقہ واریت کی دعوت دے رہا ہے، اپنی گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ کمیونسٹ والے کمیونزم کی دعوت دے رہے ہیں، کیپٹلسٹ والے کیپٹلزم کی دعوت دے رہے ہیں۔ نیز ہر پرید سے پرید، گندا سا گندا، غلیظ سے غلیظ فرقہ اپنی فرقہ واریت اور گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ خود پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ میں بغیر کسی علم کے، پختہ علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے میں اس فتنے سے خود کو بچا لوں گا، تو وہ تنکے کے مانند سیلاب میں بہہ جائے گا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے بچنے کے اسباب کیا ہے؟ نجات کی کیا صورت ہے؟ تو میرے بھائیوں، ذہن میں خوب رکھیں اس بات کو کہ یہ جو مدارس اسلامیہ ہے، یہ جو مدرسے ہے، یہ جو مکاتب اسلامیہ ہے، یہ جو مکتب ہے، جہاں پر اس سادے انداز میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ اس امت کے لیے ریڑھ کے ہڈی کے مانند ہے۔ اور وہ کس لیے؟ اس لیے کہ قرآنی ہے جو انسان کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآنی ہے کہ جب وہ اس کی نورانیت کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کسی کے دل میں سرایت کر جاتی ہے، تو اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اگر ہم ماضی کو اٹھا کر دیکھیں تو یہی قرآن ہے جس نے بہت سے قوموں کے اندر تبدیلی لائی، بلکہ کہا جائے تو ان کو زندہ کیا۔ عرب جو پشت سے مردہ چلی آ گئی تھی، ان کو حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جب قرآن کی حقیقت ان کے اندر سرایت کر گئی، جب قرآن کی نورانیت جو ہے ان کے رگ رگ میں سما گئی، تو وہ عالموں سے بڑھ کر عالم اور عارفوں سے بڑھ کر عارف باللہ بن گئے۔ جن کو حقیر و ذلیل جانا جاتا تھا، جن کو جاہل گوار کہا جاتا تھا، آج انہی کو ہم علم کا مرکز جانتے ہیں، انہی کو ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ جس زمانے کو بدترین زمانہ سمجھا جاتا تھا، اسی زمانے کو قرآن کی بدولت ان حضرات نے خیر القرون کا زمانہ بنا دیا، سب سے بہتر زمانہ۔ یہ کب ہوا؟ یہ قرآن کی بدولت ہوا۔ تو میرے بھائیوں، افسوس یہ ہے کہ جس قدر ہم جو ہے قرآن سے دور جاتے چلے جا رہے ہیں، اسی قدر جو ہے دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وحدانیت کی جگہ شرک کا انقلاب آتا چلا جا رہا ہے، علم کی جگہ جہالت کا انقلاب آتا چلا جا رہا ہے، تہذیب کے بجائے ہم بد تہذیبی کی طرف چلے جاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان ترک قرآن اور قرآن کو اپنے سے دور رکھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، تو میرے بھائیوں اس کے اندر برائیاں پیدا ہوگی، اس کے اندر بد اخلاقیاں پیدا ہوگی، بد تہذیبی پیدا ہوگی، جہالت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کا اصل مرکز جو ہے نا، وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ دیکھو، اللہ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کے دل کو جو ہے برتن سے تعبیر فرمایا ہے۔ دیکھو، ہم گھر پہ جو ہے صاف برتن میں چیزیں ڈالتے ہیں، اچھی چیزیں صاف برتن میں ڈالتے ہیں، اگر وہی برتن گندا ہو جائے تو ہم اس میں کچھ ڈالتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہی انسان جب وہ قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو اس کا دل بھی گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے۔ اور اس تاریکی اور ظلمت کو صرف اور صرف قرآن ہی کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اخلاق اور علم کمالات یہ قرآن ہی سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیقی، میوزک، یہ انسان کو لذت تو دے سکتا ہے، یہ نفس کو لذت بخش سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ روح کو کبھی بھی سکون اطمینان نہیں دے سکتا۔ سکون و اطمینان اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون جو حاصل ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے حبل اللہ سے تعبیر فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے۔ جو بھی شخص اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، وہ گناہوں سے خود کو بچا لے گا۔
وہ آزمائشوں سے بچ جائے گا، اور اگر بالفرض اس سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہی قرآن، یہ نور مبین ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں دیکھو، ہمدردی، محبت، ایثار، خدمت گزاری، جذبہ اطاعت، اپنے نفع پر دوسرے کے نفع کو ترجیح دینا، اگرچہ اپنا نقصان ہو رہا ہو، یہاں تک کہ موت گوارا ہو جائے لیکن اپنے ساتھی کو پیاسا نہ دیکھ سکے، یہی وہ انقلاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے صحابہ کے دل میں پیدا فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا، جاء الحق وزهق الباطل۔ یہی وہ قرآن ہے، اللہ نے علم کا سمندر جس کے اندر چھپا رکھا ہے، لا تنقضی عجائبہ، کہ جس کی عجیب و غریب باتیں ختم نہیں ہوتی۔ تعجب کی بات ہے کہ صدیوں سے لے کر اب تک ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپ گئی ہے، اور اس کا استدراج کس سے ہوتا ہے؟ قرآنی آیات سے ہی ہوتا ہے۔ کتابوں کو تو چھوڑ دے، کتنے فنون ایسے ہیں جس کی بنیاد ہی قرآن ہے۔ تو اگر انسان جو ہے اس کے فائدوں کو گنوانا چاہے، شمار کرنا چاہے اور اس کا احاطہ کرنا چاہے، تو میرے بھائیوں یہ کسی بشر کی بس کی بات ہی نہیں۔ یہ ایسا قرآن کہ انسان جب جنات نے بھی اس قرآن کو سنا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم نے تو ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اب آج کے بعد ہم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ یہ وہی قرآن ہے کہ اگر پورے انسان، پورے جنات مل کر ایک کمیٹی بنا لے اور ارادہ کرے کہ ہم اس قرآن جیسا ایک قرآن جو ہے خود بنائیں گے، تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ چاہے جتنا دیتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ قرآن عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کو تورات دی گئی تھی، اور جو ہے کچھ صحیفے بھی دی گئی جس میں اس امت کی تعریف تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان صحیفوں کو پڑھتے، تعجب کرتے اور کہتے، یا ربی اجد فی الارواح امۃ اناجرهم فی الصدور یقرؤونہ فاجعلہم امتی۔ اے اللہ، میں اس صحیفے میں، اس کتاب میں ایک امت کے بارے میں پڑھ رہا ہوں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کے سینوں میں کتاب ہے، اور وہ اسی کے ذریعے سے تلاوت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں تلک امت محمد، یہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسے عظیم دولت سے نوازا، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو خود بھی حافظ ہے اور یا پھر ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ حافظ ہو۔ بڑی خوش نصیب ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹے یا بیٹی کے پیدائش سے پہلے ہی ارادہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کا حافظ قرآن بناؤں گا، کہ جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہ سنبھال سکے، اس قرآن کو ان چھوٹے ننھے منھے بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس قرآن کی محافظ بن گئے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو کتنے بڑے سعادت مند ہے یہ حضرات، یہ ماں باپ، یہ وہی حضرات ہیں جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا تو مجھے کوئی دنیاوی غرض نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے جو ہے 50,000 1 لاکھ کی تنخواہ مل جائے گی اور پیسے ملیں گے اور مجھے جاب مل جائے گی اور یہاں یہ رتبہ، یہ عہدہ مل جائے گا، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں اور حافظ قرآن بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، من قرأ القرآن وعمل به، جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، اُلبِسَ وَارِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَ فِيكُمْ۔ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، حافظ بنایا، اور اس بیٹے نے اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور یہ تاج ایسا ہوگا جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ سورج کی چمک کیسی کہ اگر وہ تمہارے کمرے میں ہو،
جتنی چمک اس کی ہوگی. اب سوچ کے دیکھیں سورج کتنے دور ہے, تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور. اس کے باوجود باہر دیکھو کتنی روشنی ہے. اگر وہی سورج ہمارے گھروں میں آ جائے کتنی روشنی ہوگی. ویسا تاج جو ہے بلکہ اس سے بڑھ کر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان والدین کو پہنائیں گے حشر کے میدان کے اندر. فما ظنکم بالذی عمل بہ, تو سوچ کے دیکھے کہ جن والدین نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تو اس کا یہ حشر ہوگا. تو جس بچے نے خود حفظ کیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو تو اس کا کیا, اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض الا تأکلی رحمہ, کہ جب ایک حافظ قرآن جو اس پر عمل کرتا ہو وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو آواز دیتے ہیں, اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا. تو زمین جواب میں کیا کہتی ہے, قالت الہی کیف آکل رحمہ وفی جوفہ کلامک, اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے اس بندے کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تمہارا قرآن محفوظ ہے, تمہاری کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہے, میں کیسے اس کے جسم کو کھا سکتی ہوں. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمارے اس مدرسے سے, اس مسجد سے جو ہے حفاظ کو کتنے تیار ہو گیا حافظ جی, 8 ماشاءاللہ 9 حفاظ, جہاں ایک زمانے میں تصور نہیں ہوتا تھا کہ شیلانگ سے ہم حافظ بنا کے نکالیں گے, آج 9 حفاظ یہاں سے تیار ہو گئے. مبارک ہو ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قدر سعادت مند بنایا. سلام ہو ان ماؤں کو کہ جن کی ہمتیں پست ہو جایا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے گر گراتی تھی اور اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی تھی اور اپنے بچے کو سکھاتی تھی کہ چاہے جتنے بھی مشکلات آ جائے علم کے حصول سے کبھی منہ مت پھیرنا, کبھی پیٹھ مت پھیرنا. اور یہ آج حافظ بن کے نکل رہے ہیں. خوش نصیب حضرات, اس لیے ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم بھی اپنی خود جو ہے اپنا خود جائزہ لیں اور پوچھیں کہ ہمارے یہاں اس قرآن کی قدردانی کتنی ہے. ہم کتنے مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا کتنی مرتبہ ہم نے سوچا ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھیں گے, قرآن کا جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھیں گے اور اپنے دل میں بسائیں گے اور اس کی اشاعت کریں گے. تو میرے بھائی کچھ باتیں تو ان بچوں سے عرض کرنی ہے جو حافظ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں. میرے بھائیوں بچوں اس بات کو ذہن میں رکھنا, میں ہمیشہ ایک چیز مدرسے سے سیکھ کے آیا ہوں اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر, وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے اساتذہ کے دامن کو مت چھوڑنا, ان کا احترام, ان کی عزت کرنا, چاہے عمر میں کس قدر بڑھ جاؤ, علم میں کس قدر بڑھ جاؤ, ان کا دامن مت چھوڑنا. دوسرا یہ کہ اپنے نصب العین کو, اپنے مقصد کو درست کرنا ہے, اس لیے کہ انشاءاللہ ارادہ کرو کہ آپ کو مقتدا بننا ہے. امت کی قیادت آپ کے ذمہ ہے, امت کی قیادت آپ کے ذمہ ہے. اگر امام صاحب کا ہی وضو نہ ہو تو پیچھے مقتدی چاہے جتنے بھی خشوع خضوع سے نماز پڑھے, کیا ان کی نماز کو قابل قبول ہوگی؟ نہیں. اگر ہمارے اندر طہارت نہیں, پاکیزگی نہیں, عدل نہیں, انصاف نہیں, تو کہاں تصور کیا جا سکتا ہے کہ دنیا سے ظلم ہٹے. اپنے اندر عاجزی رائے, انکساری رائے. حضرت تھانوی حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو فی الحال ایک مسلمان سے اور فی الاحتمال ایک کافر سے کمتر سمجھتا ہوں. مسلمان سے تو کمتر سمجھتا ہوں اور کافر سے اس وجہ سے کمتر سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ مسلمان ہو جائے, مجھ سے آگے نکل جائے. تو اپنے اندر گھمنڈ اور تکبر کو کبھی آنے نہ دیں, اپنے آپ کو بالکل زمین پہ رکھیں, پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت آگے بڑھائیں گے. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کو آگے بھی تعلیم کو مکمل کرنا ہے. میں ایک بات کہہ دوں اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس امت کے لیے بنیادی حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ ہے تعلیم اور اقتصادی کامیابی, یعنی کہ فائنینشیلی سٹیبل ہو جانا. ایک انسان تعلیم بھی مکمل کرے اور فائنینشیلی سٹیبل بھی رہے. کتنے ہی قومیں ایسی ہیں جو بالکل کھاک میں مل گئی کیونکہ ان کے اندر یا تو تعلیم نہیں تھی یا تو وہ مالی طور پر مضبوط نہیں تھے. اس لیے انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو اللہ ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, مفتی بنائے, حافظ بنائے اور جو ہے علامہ بنائے, ہر اعتبار سے آپ کو ترقی دے. ان کی طرح نہ بن جانا جن کو علامہ اقبال تعبیر فرماتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام.
ایسا نہ ہونا کہ تم بس جو ہے اپنے نماز کو پڑھائے ختم کر دیے، نہ کسی چیز کی فکر، نہ اپنی اصلاح کی فرض فکر، نہ امت کی اصلاح کی فکر۔ تو یہ باتیں تو بچوں سے کہنے کی تھی، اور کچھ باتیں بس 3-4 باتیں آپ حضرات سے کہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرے، ان بچوں کی بھی قدر کرے، جو ان کو پڑھاتے بھی ان کی بھی قدر کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بلکہ ایک اثر میں آتا ہے کہ جو ہے اقدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ فتحرک، کہ یا تو تم خود عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو شاگرد بن جاؤ، کہ علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم علماء کی سننے والے بن جاؤ۔ اگر بھیا یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ اپنی محبت کا اظہار کرو ان علماء سے، کہ مجھے ان علماء سے محبت ہے۔ اور فرمایا کہ ولا تکن الخامس، 5واں نہ بننا جو علماء سے حسد رکھتے ہو، علماء کی برائیاں کرتے ہو۔ اگر یہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرات چاہتے تو اپنا کہیں جاب کر لیتے، کہیں کاروبار کر لیتے، لیکن اس کے باوجود چٹائی میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو پڑھا رہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی قدر کرے انشاءاللہ۔ اگلی بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ میرے بھائیوں دیکھو، ان چھوٹے بچے جو ابھی حافظ ہو کے نکل رہے ہیں یا عالم بن کے آئے ہیں، میرے بھائیوں ان کی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اللہ بہت اجر دے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا مجسمہ ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ حضرت عامر ابن عبداللہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری انصاری رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، وہ تو دعا کیا کرتے تھے، الہی لقد خلقتنی بامرک وَأَقَمْتَنِي بِبَغَايَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِمَشِيَّتِكَ فَقُلْتَ لِي اسْتَمْسِكْ فَكَيْفَ أَسْتَمْسِكُ إِن لَّمْ تُمْسِكْنِي بِلُطْفِكَ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ۔ اے اللہ، تو نے اپنی مرضی، اپنے حکم سے مجھے پیدا کیا، پھر اپنی مرضی سے مجھے ان ساری آزمائشوں کے بیچ میں ڈالا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا ان گناہوں سے رک جاؤ۔ اے اللہ، میں کیسے رکوں جب تک کہ آپ کا ساتھ نہ ہو اور آپ کا لطف و کرم نہ ہو۔ تو گناہ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے احسن طریقے کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے اور اس کو اس گناہ سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو علم سکھا گیا۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ تو تمہیں علم سکھا گیا، انہ قد صدقک وہو کذوب، اگرچہ یہ جھوٹا ہے لیکن اس نے جو یہ بات کہی تمہیں علم جو سکھا گیا یہ سچی بات تھی۔ تو شیطان اگر تمہیں علم سکھا سکتا ہے تو علماء کہتے ہیں فیہ مشروعیت تعلم العلم ممن لم یعمل بہ، کہ جو عالم خود بھی عمل نہ کرتا ہو لیکن اس کے باوجود جائز ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم جا کے اس سے علم سیکھو۔ جب شیطان سے سیکھ سکتے ہو تو یہ تو پھر بھی مسلمان ہے جس نے اپنے تمام زندگی کے آدھے حصے کو وقف کیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے علم کے لیے، ہے نہیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ یہ آیت ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو علماء اس میں لکھتے ہیں، بلکہ حضرت تھانوی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، بھائیوں اپنے اکابرین کی کتابوں کو پڑھو۔ ہم جانتے ہیں مولانا الیاس کون ہے، لیکن جس نے الیاس کو الیاس بنایا وہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں، ذرا عجیب جملہ ہے، وہ کہتے تھے اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ بے عمل کا واعظ بننا جائز نہیں، واعظ یعنی بیان کرنے والا، اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ بے عمل کا واعظ بننا جائز نہیں، بلکہ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ واعظ کا بے عمل رہنا جائز نہیں۔ کہ یعنی کہ ایک شخص جو ہے اگرچہ وہ گناہ میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ علم سکھاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کی قدردانی کرے۔ میں حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے دل کے خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ حضرات سے کچھ کہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ حضرات کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اور میں جس قدر حد تک امکان ہو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو ادا کروں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرے، اس مدرسے کو مضبوط بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو نیکی جو ہے نا، نیکی کا ارادہ یہ اللہ کا مہمان ہے، جب نیکی کا ارادہ دل میں آ جائے نا فوراً کر گزرو۔ جیسا کہ مہمان گھر پہ آئے اس کی خاطر کی جائے، خاطرداری کی جائے، تو اس کی قدردانی کی وجہ سے وہ واپس آتا ہے نہیں؟
اگر اس نیکی کے ارادے کو آپ جو ہے یوں ہی ٹھکرا دیں گے تو ہوگا یہ کہ واپس نہیں آئے گا. تو اگر کچھ ارادہ بنتا ہے تو اس کو ادا کریں انشاءاللہ, اور ارادہ کریں 10 افراد 15 افراد 20 افراد کہ آئے, اور جو یہاں کے مدرسے کے ذمہ داران ہیں ان کے پاس آئے کہ میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں, کہے, پھر انشاءاللہ جو کام ہو اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.